اور یہ چیز بے تکلفی پر بھی دلالت کرتی ہے. جہاں اللہ کے نبی کا اللہ کے رحمت کے دریا میں کھوئے ہونا، مستغرق ہونا، اس پر یہ حدیث دلیل ہے اس کلام. تو یہ حدیث اس پر بھی دلیل ہے کہ معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی کتنے بے تکلف تھے. بندہ جس سے بے تکلف نہیں ہوتا نا، اس کے ساتھ یہ اسلوب نہیں اپناتا کہ اس کا نام لے پھر خاموش رہے، پھر نام لے پھر خاموش رہے. تو یہ اسلوب وہی اپناتا ہے جہاں بندے کی بے تکلفی ہو. جہاں بے تکلفی نہ ہو وہاں یہ اسلوب نہیں اپنایا جاتا. تو ایک تو اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے نبی کی معاذ بن جبل سے بے تکلفی بھی سامنے آ رہی ہے. اللہ اکبر. پھر معاذ بن جبل کا جس طرح جواب دینا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آداب نبوت کا خیال کتنا کر رہے تھے. وہ بے تکلفی سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے، آداب نبوت کا پورا خیال کر رہے تھے. اللہ اکبر. اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم اپنے محاورے میں بھی دیکھتے ہیں کہ بندہ دو دوست بیٹھے ہوئے ہوں اور بندہ کسی خاص واقعے میں، حادثے میں، کسی اپنے ماضی کے واقعے میں کھویا ہوا ہو اس طرح کر کے، اور سامنے اس کا کوئی بچپن کا لڑکپن کا دوست بیٹھا ہوا ہو. جوانی گزر چکی ہے، دونوں دوست بڑھاپے کی مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں اپنے ماضی کے قصے دہرا رہے ہیں، بچپن کے، لڑکپن کے، دونوں اس طرح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک ان میں سے کہتا ہے یار عبداللہ، اور وہ کھویا ہوا ہے کسی خاص کیا کہتے ہیں ماضی کے قصے میں. یار عبداللہ، ہاں بھائی کیا بات ہے؟ وہ پھر خاموش رہتا، کھویا ہوتا ہے. یار عبداللہ، ہاں بھائی بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ یار وہ جو ہمارا تاریخی واقعہ ہے نا، جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، جب اسمبلی ہوئی تھی، جب تمہارے لیے کلیپنگ ہوئی تھی، اور جب تم ہزاروں طلبہ کے سامنے انعام وصول کرنے آئے تھے. اب وہ اس واقعے میں کھویا ہوا ہے اور بیان کر رہا ہے. یہ ساری میں نے آپ کے سامنے یہ تھوڑا سا تخیل اس لیے رکھا، جو ہم آپس میں تخیل اپناتے ہیں نا، نبی علیہ السلام کی جو گفتگو ہے وہ بھی بشری سطح پر تھی اور محاورے کو، انسانی نفسیات اور محاورے کو سامنے رکھ کے تھی. تو آپ رحمت کے دریا میں کھوئے ہوئے تھے، سوال بھی کر رہے تھے، جواب بھی دے رہے تھے. اللہ اکبر. میں خیال مزہ آ گیا ہوگا. یہاں تک اتنی بات کافی. ویسے جو میں نے بات کر دی، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سے بچائے. اچانک میرے ذہن میں آیا تو میں نے مثال دے دی کہ یار اسمبلی تھی اور تم کلیپنگ ہو رہی تھی اور تم کیا کہتے ہیں انعام وصول کرنے آئے تھے. ہوا یہ تھا، میرے زندگی کا چھوٹا سا واقعہ ہے. اسکول دور میں ہم فیصل آباد گئے، ہم 3-4 ساتھی تھے مختلف شعبوں میں کمپٹیشن کے لیے. تو عربی ڈیبیٹ میں بھی میں، عربی تقریر میں بھی میں تھا، سیرت کوئز میں بھی میں تھا اپنے اسکول کی طرف سے، حسن قرأت میں بھی میں تھا. 3 شعبوں میں تو اکیلا میں تھا، باقی اردو تقریر میں اور مختلف شاید انگلش میں بھی مختلف طلبہ تھے. 3 شعبوں میں اکیلا میں تھا. یہ اللہ کا احسان ہے. اور تینوں شعبوں میں میری پوزیشن آئی، تینوں میں. اور باقی کسی کے نصیب میں ٹرافی نہیں تھی. 3 ٹرافیاں لے کے آئے، تینوں میری تھی. اور اسمبلی کا حال تھا، اور ہمارے جو پرنسپل تھے ان کے سامنے ہمارے پی ٹی سر نے اعلان کیا کہ ہمارے لڑکوں کی ٹیم گئی تھی فیصل آباد سے، یہ ٹرافیز جیت کے آئی ہے. تو پہلا اعلان ہوا تو ٹرافی ریسیو کرنے کے لیے میں گیا. دوسرا اعلان ہوا، ٹرافی ریسیو کرنے کے لیے میں گیا. تیسرا اعلان ہوا، تیسرے اعلان کے بعد بھی ٹرافی ریسیو کرنے کے لیے میں ہی گیا. بإذن اللہ، بتوفیق اللہ، بعون اللہ، اس اللہ کے احسان. تیسری مرتبہ بھی جب میں وہ ٹرافی لینے گیا تو سامنے تو صرف 3 ٹرافیاں پڑی ہوئی تھیں. وہ جو اسکول کے لڑکوں نے، ہزاروں کی تعداد تھی، کلیپنگ کی، کہ ان کی جو کلیپنگ تھی نا وہ بند نہیں ہوئی، وہ کرتے ہی چلے گئے. یہ میری زندگی کا ایک ایسا انوکھا واقعہ ہے کہ میں کبھی نہیں بھول سکتا. وہ کلیپنگ کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہمارے پی ٹی سر آگے ہوئے جن کا آج بھی مجھے جلال والا چہرہ یاد ہے، اور آ کے انہوں نے باقاعدہ طلبہ سے کہا کہ بس کلیپنگ بند کر دو. اور اس پر بھی وہ بند نہیں کر رہے تھے، بار بار اصرار کرنے کے بعد طلبہ نے کلیپنگ بند کی.
خیر یہ میری زندگی کا ایک واقعہ تھا، تو برداشت کر لیجیے کہ تھوڑا سا حدیث میں پتہ نہیں مناسب تھا کہ نہیں، لیکن اللہ کا یہ ایک احسان تھا تو میں نے اس احسان کا تھوڑا سا ذکر کر دیا۔ بات یہ کہ بندہ جب کسی ماضی کے واقعے میں کھویا ہوتا ہے نا تو بات کر لیتا۔ اللہ کے نبی اللہ کے رحمت کے دریا میں کھوئے ہوئے تھے اور ساتھ امتی سے بات کر رہے تھے، صحابی سے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو یہ تو ایک حدیث یہ ہوگی کہ اس پہ تو صرف توحید کے اوپر جنت کی بشارت ہے، یہاں رسالت کا بھی ذکر نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آگے چلتے ہیں جی، یہی حدیث ہے، اب یہ میں پوری دوبارہ نہیں سناؤں گا، اس کا صرف آخری جملہ سناؤں گا۔ یہی حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس ہیں، اور حضرت معاذ بن جبل کا یہ واقعہ ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پہ سوار تھے، اور پھر یہی یا معاذ لبیک یا رسول اللہ، یا معاذ لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، 3 مرتبہ آپ نے یہ ارشاد کیا کہتے ہیں، یہ حضور نے سوال کیا، اور 3 مرتبہ ہی کیا کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل نے جواب دیا۔ جب 3 مرتبہ مکمل ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ آگے وہی ارشاد فرمایا، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ یہاں 2 چیزوں کا ذکر ہے بھائی، اچھا ہو گیا یہ میں نے حدیث پڑھ لی۔ کوئی شخص جو اس بات کی گواہی دے اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور سچے دل سے گواہی دے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں واقع ایک ہی ہے، لیکن اس میں توحید کا بھی ذکر ہے، رسالت کا بھی ذکر ہے، کہ جو شخص توحید و رسالت کی گواہی دے دے سچے دل سے وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن عمل کا ذکر نہیں۔ اسی واقعے میں کیا کہتے ہیں جو حضرت معاذ بن جبل خود راوی ہیں، اس میں صرف توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہی نہیں۔ اور حضرت معاذ بن جبل کا یہ واقعہ حضرت انس بیان کرتے ہیں تو اس میں توحید کا بھی ذکر ہے، رسالت کا بھی ذکر ہے، لیکن عمل کا ذکر یہاں بھی نہیں۔ لیکن حدیث میں مکمل کر دیتا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا تھا، لیکن اچھا ہو گیا اس میں چونکہ رسالت کا بھی ذکر ہے۔ آپ کی ذہن میں سوالات اٹھ رہے ہوں گے، میں نے یہی کہا کہ ان سوالات کے جوابات میں آخر میں دوں گا۔ قال یا رسول اللہ افلا اخبر به الناس، اے اللہ کے رسول کیا میں اس بشارت کی خبر لوگوں کو نہ دوں؟ سمجھ آئی؟ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ نے مجھے یہ بشارت سنا دی کہ توحید و رسالت کا نظریہ جس کا درست وہ جنت میں ضرور جائے گا، تو کیا میں اس بشارت کی خبر لوگوں کو نہ دے دوں کہ فَيَسْتَبْشِرُوا، تاکہ لوگ خوش ہو جائیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا معاذ اذن یتکلوا، معاذ ایسے میں تو پھر وہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، بس پھر عمل نہیں کریں گے۔ فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا، حضرت معاذ نے اللہ کے نبی کی یہ حدیث، یہ فرمان کسی کو نہیں بتایا، لیکن جب ان کی موت کا وقت ہوا تو گناہ سے بچنے کے لیے، کہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی یہ بات چھپا کے کہیں گناہ نہ کر بیٹھوں، تو گناہ سے بچنے کے لیے، سمجھ آئی، لوگوں کو بتا دی۔ تعصم یا تعصم و تعصمن کہتے ہیں گناہ سے نکل جانا، یعنی گناہ سے نکلنے کے لیے آپ نے اس فرمان کی خبر لوگوں کو دے دی۔ ایسا نہ ہو کہ میں یہ حدیث دل میں لے کے چلا جاؤں اور گناہ گار ہو جاؤں۔ لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اب اس حدیث میں توحید رسالت دونوں کا ذکر ہے، اور اسی واقعے میں پچھلے آپ نے دیکھا صرف توحید کا ذکر ہے۔ بھائی حدیث غلط نہیں ہے، سنتے جائیے گا۔ اب آگے بھی ایک حدیث سنیے گا، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ آگے ایک حدیث ہے اور یہ مشکات میں ہے، مسند احمد کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ سے ملاقات کرے اور اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کی ذات میں، صفات میں، اقتدار میں، اختیار میں، اعمال میں، افعال میں کسی کو شریک نہ کیا ہو، وَيُصَلِّ الْخَمْسَ، اور وہ 5 نمازیں پڑھتا رہا ہو دنیا میں، وَيَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھتے رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے 5 نمازیں پڑھی ہوں، رمضان کے روزے رکھے ہوں، غفر لہ، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ قلت، راوی کہتے ہیں
اللہ اکبر۔ اور یہی راوی حضرت معاذ بن جبل ہے، اس حدیث کے بھی راوی حضرت معاذ بن جبل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا افلا ابشرہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں اس بشارت کی خبر لوگوں کو نہ دے دوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا دعہم، چھوڑ دو لوگوں کو ان کے حال کے اوپر، یعملوا، تاکہ وہ عمل کریں۔ مطلب تم یہ بشارت دے دو کہ کہیں وہ عمل سے ہاتھ دھو نہ بیٹھیں۔ اب اس حدیث کے بھی راوی حضرت معاذ بن جبل ہیں، اور اس میں دیکھیں شرک سے بچنے کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں، عمل کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی توحید کے ساتھ نماز روزے کا ذکر ہے۔ پہلی تمام روایتوں میں کہیں صرف توحید کا ذکر ہے، کہیں توحید رسالت دونوں کا ذکر ہے۔ اب اس روایت میں توحید کا بھی ذکر ہے اور اعمال میں سے چند اعمال کا ذکر ہے، بس نماز اور روزے کا، بس اور ذکر نہیں ہے۔ اب جو بندہ توحید پہ قائم رہے، شرک سے بچے، 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کی بخشش کر دیں گے۔ پھر کہہ رہا ہوں، پچھلی حدیث میں اعمال کا ذکر نہیں تھا، اس حدیث میں اعمال کا بھی ذکر ہے، اور تمام اعمال کا نہیں، چند اعمال کا۔ پچھلی حدیث میں کہیں صرف توحید کا ذکر، کہیں توحید رسالت دونوں کا ذکر، ایک ہی واقعے میں توحید کا ذکر ہے اور ایک ہی واقعے میں توحید رسالت دونوں کا ذکر ہے، راوی کے اختلاف سے۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ کے ذہن میں سوالات تو آئے ہوں گے، ان سوالات کے جواب بھی دینے، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیں ایک حدیث اور سن لیں، پھر کیا کہتے ہیں سوالات کے جواب بھی دے دیں گے۔ حضرت ابو ذر راوی ہیں، عن ابی ذر قال، حضرت ابو ذر راوی ہیں، قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وعلیہ ثوب ابیض وہو نائم، آپ کے اوپر ایک سفید کپڑا تھا اور آپ سو رہے تھے۔ ثم اتیتہ، میں دوبارہ آیا، وقد استیقظ، آپ بیدار ہو چکے تھے۔ فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ، کوئی بندہ بھی یہ سچے دل سے گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، ثم مات علی ذلک، پھر وہ اسی عقیدے پر مر جائے، الا دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ قلت، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، زنا بھی کرے، چوری بھی کرے، پھر بھی جنت میں جائے گا، کیونکہ یہاں صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے نا۔ جو بندہ صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دے، اس پر عقیدے پر رہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو بے ساختہ ابو ذر غفاری نے سوال کیا، یا رسول اللہ زنا بھی کرے، چوری بھی کرے، لیکن لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دے، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، زنا کرے، چوری کرے، پھر بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قلت، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے دوبارہ عرض کیا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، زنا کرے، چوریاں بھی کرے، صرف لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دے، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، زنا کرے، چوریاں کرے، پھر بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ زنا کرے، چوریاں کرے، پھر بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قلت، میں نے حیران ہو کے تیسری مرتبہ سوال کیا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ صرف لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، زنا بھی کرے، چوریاں بھی کرے، اتنا بڑا بدعمل ہو، زانی ہو، چور ہو، پھر بھی یا رسول اللہ، یہ تو میں نے ویسے ہاتھ مارا نا، نعوذ باللہ، یہ تو نہیں کہ ابو ذر غفاری نے حضور کے سامنے ایسا کیا، استغفر اللہ۔ قال، پھر بھی زانی اور چور ہو، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر یہ کہا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، زنا کرے، چوریاں کرے، پھر بھی جنت میں جائے گا، خواہ ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یعنی تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ذر تمہیں کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو گزرے یہ بات کہ وہ زانی بھی ہے، وہ چور بھی ہے، لیکن اس کا عقیدہ تو ٹھیک ہے نا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو یہاں بھی اس حدیث میں بھی صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا ذکر ہے کہ اس بنیاد پر بندہ جنت میں جائے گا۔ پچھلی حدیث میں توحید اور رسالت کا ذکر، کہیں صرف توحید کا ذکر، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔
اور کہیں توحید کا بھی ذکر نہیں، صرف رسالت اور عمل کا ذکر ہو، عمل میں بھی بعض اعمال کا ذکر، کل عمل کا ذکر نہیں۔ بھئی یہ کیا ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اب ان احادیث کو بیان کرنے کے بعد یہاں سے دیکھیے گا، احسان کہ اس کو کلپ کو الگ کر دیں ویڈیو کو، یہ جو آپ کے سامنے احادیث اب بیان ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے؟